بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے آداب، اس کے بارے میں چند ایک احادیث ہیں، سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میں پرورش میں تھا اور کھانا کھاتے وقت میں ہر طرف ہاتھ ڈالتا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سم اللہ تعالی، کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا کھاؤ۔ جب بھی کھانا کھاؤ بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا کھانا چاہیے، اور یہ عادت بنانی چاہیے، خاص کر اس وقت جب فیملی کے اندر بیٹھے ہوں، بچوں کے اندر بیٹھے ہوں، تو اس وقت بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، تاکہ اگر کسی کو یاد نہیں رہی، کو بھول گیا ہے، تو اس کو بھی یاد آ جائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے نام کے ساتھ کسی کام کا آغاز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کام کے اندر برکت ڈالتا ہے، اور کل امر فی بال لم یبدا بسم اللہ تعالی فهو اقطع وابتر واجزم، اور جو کام بھی اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اور صحابہ کرام کا ایمان اور یقین تھا کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اگر کوئی بندہ زہر بھی پی لیتا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے جو برے اثرات ان سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا، جب ایران فتح ہوا تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کسریٰ کے دربار کے اندر آئے، تو اس کے سرخ جو قالین تھے ان کو اپنے تیروں کے ساتھ اس طرح اٹھا کے پیچھے پھینک دیا۔ تو ان کی ایک سازش تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ خالد بن ولید آئیں گے تو ہم ان کو زہر کا پیالہ پلائیں گے۔ جب زہر کا پیالہ پلایا گیا تو آپ نے پہلے یہ پڑھ لیا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جب زہر کا پیالہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، دستاویز بعد میں لکھی گئی، تو وہ جو کسریٰ بادشاہ تھا اس نے وہ جو حکیم تھا اس کو بلایا اور کہا تم نے تو یہ کہا تھا یہ ہاتھی کو چند ایک گھونٹ پلایا جائے تو وہ مر جائے گا۔ اس نے کہا بادشاہ یہ جو چند گھونٹ بچ گئے ہیں نا، تھوڑا سا یہ اس کا تجربہ کر لیں۔ ہاتھی کے اوپر تجربہ کیا گیا، ہاتھی مر گیا، لیکن حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ تو آپ کو سازش کے تحت زہر پلایا گیا تھا، اس نے اثر کیوں نہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ذرا توجہ کریں ذرا، کہا کہ ہم ہیں مسلمان اور ہماری عزت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ کی سنت کی وجہ سے۔ جب سے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے تو دل سے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے۔ پہلے ہمیں کھجوریں ایک آدھ ملتی تھی ایک دن کے اندر کھانے کے لیے، لیکن جب کلمہ پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسریٰ کو جو ہے ہمارے ہاتھوں فتح فرمائی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جب بھی کوئی چیز کھائیں تو کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس کے برے اثرات سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے باتوں سے بات یاد آ گئی ہے کہ شام کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ اب کیا کیا جائے، ہر طرف شراب ہے انہوں نے رکھی ہے، اور عیسائیوں نے اپنی عورتیں جو ہے وہ درمیان میں بٹھا دی ہیں، اور عیسائی لوگ یہ کہتے ہیں یہ عرب سے لوگ آئے شراب کے، عورت کے بڑے شوقین ہیں، تو اب معاملہ بڑا مشکل ہے ہمارے اوپر، اب کیا کیا جس 17 دن ہو چکے ہیں ہم سے یہ ملک فتح نہیں ہو رہا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لائن لکھی، آپ نے کہا اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح عطا فرما دی ہے، یہ تو اب کوئی مشکل نہیں رہا، تم قرآن کی ایک آیت ہے اس کے اوپر عمل کرو، ایک آیت کے اوپر اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ نیچے آیت لکھ دی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو یہ کہیں کہ جب راستوں سے گزرا کریں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کے گزرا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر کے گزرا کریں۔ کہا کہ جتنی فوج ہے ان کو کہیں کہ یہاں سے گزریں، لیکن نگاہ نہیں اٹھانی، یہ نہیں سمجھنا کہ کافر کی عورت ہے تو اس کی طرف چلو دیکھ لیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ کہا کہ نگاہیں جھکا کے اپنی حفاظت کر کے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر کے گزریں، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔
پھر مسلمانوں نے اس شان کے ساتھ شام کو فتح فرمایا۔ خیر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جرنیل تھے، ان کو ایک لشکر دے کر بھیجا، تو جرنیل نے کہا کہ یہ لشکر تو بالکل تھوڑا سا ہے، وہ لوگ تو ہم سے تعداد پہ بھی 10 گنا زیادہ ہیں، تو ہم مسلمان ان کے ساتھ مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں نبی پاک کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی غزوے کے لیے بھیجتے تھے نا، یا کسی لڑائی کے لیے بھیجتے تھے، تو آپ چند ایک کلمات کہتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو عزت دی ہے وہ ان کے تقوی کی وجہ سے دی ہے۔ مسلمانوں کو عزت دی ہے کس وجہ سے؟ ان کے تقوی کی وجہ سے۔ اگر تم وہاں پر جاؤ گے، مسلمان کہیں بھی جاتے ہیں، تو ان کے تقوی، طہارت، خوف خدا اور نیک اعمال پر پابندی، استقامت، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا رعب جو ہے کافروں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ کہا اگر تمہیں اللہ فتح دے، تم وہاں پر جاؤ، اور جس طرح کافر لوگ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں تم مسلمان ہو کر بھی ویسے ہی کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسے ہی ذلیل کرے گا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل کر رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، سعودیہ کا شہر ریاض کے اندر انہوں نے ایک ماڈل بنایا، باتوں سے بات نکل گئی ہے، تو ریاض کے اندر انہوں نے خانہ کعبہ شریف کا ایک ماڈل بنایا، اس کو میں نے شیئر بھی کیا ہے، اور اس کے اندر وہی 5 بت رکھے، جن 5 بتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر کہا کہ یہ کافر لوگ جو ہے وہ 5 بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، ہیں ان 5 بتوں کے مجسمے بنائے، اور اس کے ارد گرد فیشن ویک کیا گیا، ماڈلنگ کی گئی کہ ماڈل تھیں، اور انہوں نے اس کے ارد گرد چکر لگائے، گانے گائے گئے، اسی طرح فحاشی کی گئی، شرابیں پی گئیں۔ تو اقبال علیہ الرحمہ نے جو ہے یہاں پر ایک بات کی تھی، کہتے ہیں کتنے بے توفیق ہیں فقیہان حرم، کتنے بے توفیق ہیں فقیہان حرم، کعبے کی کمائی سے پیتے ہیں جو شراب، ٹھیک ہے، کتنے بے توفیق ہیں فقیہان حرم۔ تو بات یہ ہے کہ کعبے کی کمائی ہوں اور اس طرح کے معاملات ہوں، اور پھر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر یہ اتنی تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ میں نے زیادہ احادیث بیان کرنی تھی، اسی حدیث کو میں مکمل کر لیتا ہوں، باقی کل کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سم اللہ تعالی، کہ جب بھی تو کھانا کھائے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کر۔ کیا پڑھا کر؟ بسم اللہ شریف۔ اس کو عادت بنائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم انگریزوں کی دیکھا دیکھی ہم جو ہے اپنی ساری چیزیں چھوڑ گئے ہیں، کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے اتار کے کھائیں، جوتے اتار کر کھانا سنت تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ راوی ہیں، فرمایا کہ درمیان کے اندر میٹھا کھانا ہے 100 بیماریوں کا علاج ہے، لیکن ہم لوگ انگریزوں کی دیکھا دیکھی جی آخر میں میٹھا لے کر آئیں، جی آخر میں میٹھا کھلائیں، آخر میں ایسے کریں۔ بات سمجھ آئیے؟ تو غیروں کی کہانی یاد رہی، اپنوں کا فسانہ بھول گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں گوروں کی ہر بات یاد ہے کہ انگریزی بولنی ہے، انگریزی پڑھنی ہے، انگریزی نظام لانا ہے، انگریزی کلچر پہننا ہے، انگریزی پینٹ شرٹ پہنے، انگریزوں کا طریقہ کھانا ہے، یہ برگر ہے، یہ فاسٹ فوڈ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ہم نے یہ ایسے کرنا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ امام الانبیاء ہیں کہ جن کے صحابہ کی شان حضرت عمر کا ذکر کیا ہے۔ جب فلسطین فتح کیا تھا، آپ کے جبہ مبارک کے اوپر 36 پیوند لگے ہوئے تھے۔ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کا جو حکمران جب بنے تو ان کے جسم مبارک کے کپڑے کے اوپر 20 پیوند لگے ہوتے تھے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے اتنے اعلیٰ شان لباس ہیں، لونڈیاں ہیں، عطر ہیں، ہر چیز ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے کہ یہ سارا مسلمانوں حکمرانوں کے لیے جائز نہیں ہے، یہ سارا جو ہے وہ وہاں پر جمع کرا دیجئے بیت المال کے اندر۔ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کے گھر کے اندر 40 دن جو ہے وہ چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہمارا فقر طریقت کا جو ہے ہمارا راستہ ہے، فقر کا ہمارا راستہ ہے۔
ہمارا راستہ دنیا کی نعمتیں، ناز و نعمتیں برداشت کرنا، اس کو اٹھانا، یہ مسلمان کا طریقہ کار نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے، اور جب شام گئے تو آپ کا استقبال کیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب استقبال کیا تو کہا کہ آپ بیت المال میں ٹھہریں گے آج رات۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے تو آپ کے گھر ٹھہرنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں نہیں، ہم آپ کو بیت المال کے اندر ٹھہرائیں گے، آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے گھر میں ٹھہرنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسو بہائیں۔ خیر جب اصرار ہوا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے گھر لے گئے۔ جب گھر لے کر گئے تو دیکھا کہ ایک مشکیزہ ہے پانی کا لٹکا ہوا، توجہ کریں، ایک کھانے کا برتن ہے، اور ایک ان کے پاس ایک بوسیدہ پرانی سی چادر ہے۔ کہا کہ ابو عبیدہ بن جراح اس ملک کے تم حکمران بنے ہو، تمہیں بیت المال سے ہر چیز میں نے لینے کی اجازت دی ہے، لیکن یہ کیا ہوا؟ کہا کہ اے امیر المومنین، جو سامان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے، مدینہ پاک سے، اور آپ نے مجھے دیا تھا وہ لے کر میں چلا تھا، میں نے صرف اسی کے اوپر کفایت کی ہے۔ پانی کے لیے مشکیزہ رکھا ہوا ہے، پانی بھرنا ہوتا ہے تو اس میں بھر لیتا ہوں، ایک پتھر کا پیالہ رکھا ہوا ہے اس کے اندر میں کھانا کھا لیتا ہوں، اور جو آپ نے مجھے رخصت کرتے ہوئے چادر دی تھی وہی چادر جو ہے میں اپنے اوپر جو ہے وہ اوڑھ لیتا ہوں، سردیاں ہوں گرمیاں ہوں اسی کے سہارے کے اوپر میں اپنی زندگی گزارتا ہوں، اور مسلمان کو یہی چیز کفایت کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ دنیا نے ہمارا ہر کچھ بدل دیا ہے، لیکن اے ابو عبیدہ بن جراح، دنیا نے تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا، دنیا تمہارے دل کے اندر نہیں آئی، تم نے یہاں پر بھی آ کر اللہ کا خوف اپنے سینے کے اندر رکھا۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام